يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اس اجلاس کے میر کارواں حضرت مولانا زبیر احمد صاحب اور ان کے معاون برگزیدہ شخصیت حضرت مولانا اظہار صاحب دامت برکاتہم العالیہ. مجھ سے پہلے ابھی حضرت محترم صاحب دامت برکاتہم کا بہت پرمغز اور ایسا بیان ہوا جو سارے ہی ملی مسائل، جس میں سارے مسائل تقریباً سارے مسائل کا احاطہ ہو گیا ہے. اس مدرسے نے 100 سال پورے کیے ہیں اور ان 100 سالہ مدت میں بہت سارے کام کے افراد پیدا ہوئے، عظیم شان خدمات اس علاقے میں انجام دی. ایک چیز کی طرف میں توجہ دلانا چاہوں گا کہ اللہ تعالی نے ہم کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے یہ دین عطا فرمایا، شریعت عطا فرمائی. حضرت نے بھی اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ شریعت کا تحفظ یہ ہم لوگوں کی بڑی ذمہ داری ہے اور شریعت پر دونوں طرف سے حملہ ہے، اندرونی بھی اور بیرونی بھی. باہر سے حملہ ہو رہا ہے میڈیا کے ذریعے سے بدنام کر کے، سرکاروں کے ذریعے سے مداخلت کر کے، عدالتوں کے ذریعے سے شرعی معاملات کو سمجھے بغیر غلط فیصلے کر کے. تو یہ تینوں طریقوں سے جو حملے ہو رہے ہیں وہ خارجی حملے، بیرونی حملے ہیں. لیکن جو حملہ شریعت پر یا شریعت کی جو تنقیص اندرونی طور پر، داخلی طور پر ہو رہی ہے، اس کی طرف ہماری توجہ یا تو ہے نہیں، اور اگر ہے تو بہت تھوڑی، کم. جو لوگ دیندار ہیں یا دیندار دکھتے ہیں وہ بھی اس کو اہمیت نہیں دیتے. شریعت اسلامی کے ہمارے اوپر دو طرح کی چیزیں ہیں. ایک ہے عبادات، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. ان کا تعلق، اس کو عبادات بولتے ہیں. اور دوسرے ہیں معاملات. معاملات کے لحاظ سے معاملات میں جب ہم
جاتے ہیں، معاملہ کرتے ہیں تو اس میں شریعت کا پاس بالکل نہیں رکھتے، بلکہ شریعت کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ شریعت کے خلاف ہمارے معاملات عموماً انجام پاتے ہیں۔ شادی بیاہ ہو تو یہ علاقہ تو خرابی سے بری طرح متاثر ہے، تلک اور جہیز بدترین۔ اسی طرح سے جب ہم لوگوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ لین دین کرتے ہیں، اس میں بھی معاملہ کچھ ہوتا ہے، کرتے کچھ اور ہیں۔ تو ہم اگر دشمن کے ساتھ خارجی محاذ پر لڑائی لڑیں گے اور داخلی طور پر، اندرونی طور پر اپنے معاملات کو ٹھیک نہیں کریں گے، بلکہ ہوگا کچھ، کریں گے کچھ اور کہیں گے کچھ، تو دنیا تو بیوقوف نہیں ہے، وہ دیکھ رہے ہیں، جان رہے ہیں کہ مسلمانوں کا معاملہ عبادات میں بھی کمزور پڑ گیا اور معاملات میں بھی کمزور پڑ گیا۔ وہ نمائش اور دکھاوے میں چلے گئے۔ پیغمبر علیہ السلام اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ کی شادی کس شان سے کر رہے ہیں؟ کیا کسی انسان کی بیٹی وہ مقام حاصل کر سکتی ہے؟ اس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں کوئی انسان؟ تو اگر ہم ان کے راستے میں نہیں چلیں گے، اس طریقے کو نہیں اپنائیں گے، تو کیسے کہلائیں گے؟ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا، ابھی بھی موقع ہے کہ ہم اپنے معاملات کو درست کریں۔ پڑوسیوں کے ساتھ، کاروبار میں، لین دین میں، رشتہ داریوں میں جھگڑا دور کے آدمی کے ساتھ نہیں ہوگا، بھائی کے ساتھ، بھائی کا بھائی کے ساتھ جھگڑا ہے، اور حسد بھی بھائی کے ساتھ ہے۔ جتنی حسد اور جلن ہمارے آپس میں ہے، باہر والوں کے ساتھ نہیں کر سکتے، اس کے بارے میں سوچتے بھی نہیں ہے۔ بس اپنا بھائی اچھی حالت میں نہ آ جائے، اپنے بھائی کو اچھی حالت میں دیکھیں گے۔ اور حسد ایسی چیز ہے کہ انسان کو اس سے زیادہ نقصان کسی چیز سے نہیں ہوتا، خود کا نقصان ہوتا ہے، ظاہری نقصان بھی، باطنی نقصان بھی۔ آدمی حسد کرے گا، جلے گا تو خود ہی جلتا رہے گا، اپنے آپ کو جلائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ سبب کے طور پر اس کو مسلط کر دیتے ہیں۔ حسد کرے گا، دوسرے کا نقصان ہو یا نہ ہو، اپنا نقصان ضرور ہو جائے گا، شروع ہو جاتا ہے فوراً۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، آج یہاں مدرسہ اشرف العلوم میں ہم لوگ جمع ہیں، 100 سال پورے ہوئے ہیں۔ مدرسے کو، مدرسے والوں کو، آپ لوگوں کو، سب کو مبارکباد۔ مدرسے کے حوالے سے ایک بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کروں گا۔
مدرسہ، دینی تعلیم اور اسلام کی بنیادی معلومات، یہ جیسا کہ حضرت محترم صاحب کو فرما رہے تھے، سب کے اوپر فرض۔ ابھی ہمارے سامنے یقیناً یہ بات درست ہے کہ ہم عصری تعلیم کی مخالفت نہیں کرتے، لیکن عصری تعلیم حاصل کرنے والی بچیوں اور بچوں کو بنیادی مذہبی تعلیم اگر حاصل نہیں ہوگی، میں اس بات کو دوبارہ سے کہوں گا، اگر عصری تعلیم حاصل کرنے والے مسلمان بچوں اور بچیوں کو ہم نے دینی تعلیم، بنیادی ضروری دینی تعلیم کا انتظام نہیں کیا ان کے، تو یاد رکھیے نسلوں کے ایمان کو بچانا مشکل ہو جائے گا۔ جس طرح ہمارے لیے مدارس میں اعلیٰ مذہبی تعلیم کا انتظام کرنا ضروری ہے، اسی طرح اس طبقے کے لیے لازمی دینی تعلیم کا انتظام کرنا ضروری ہے، چاہے وہ مکتب کی شکل میں ہو، چاہے وہ تبلیغ کی شکل میں ہو، چاہے جس شکل میں ہو۔ اگر ہم نے اسے نظر انداز کیا تو آج ہمارے سامنے مسلمان بچے اور بچیاں غیر مسلموں کے ساتھ شادیاں کر رہے ہیں، اور کافی تعداد میں یہ واقعات ملک میں ہو رہے ہیں۔ اس پر امت کو، خصوصاً علماء کو فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ اس صورتحال کا کیسے مقابلہ کیا جائے گا۔ بار بار کہا جا رہا ہے اہل مدارس سے، علماء سے، کہ ہر مدرسے کے تحت مکاتب قائم کیے جائیں، شبینہ مکاتب قائم کیے جائیں، صباحی مکاتب قائم کیے جائیں، صبح والے، شام والے، اور خصوصاً کالج اور اسکولوں میں جانے والی بچیوں اور بچوں کے لیے ٹارگٹ کر کے کام کرنا ہوگا۔ اور یہ فکر علماء کی، ایک طرف علماء کی ذمہ داری ہے، دوسری طرف والدین کی ذمہ داری ہے۔ تو اپنے بچوں کو عصری تعلیم کے اداروں میں بھیج رہے ہیں اور ان کی دینی تعلیم اور تربیت کا انتظام نہیں کر رہے ہیں۔ اگر دینی تربیت کا، تعلیم کا انتظام نہیں ہوگا تو نسلیں برباد ہو جائیں گی۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، ملک جس طرح کے حالات سے گزر رہا ہے، ان حالات میں ملت کا یہ فریضہ ہے، ایک تو حالات کیسے بھی کیوں نہ ہو، کتنے بھی خراب کیوں نہ ہو یا کتنے بھی اچھے کیوں نہ ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راہ عمل متعین کر دی ہمارے لیے، اس سے انحراف سرمو جائز نہیں، اس سے انحراف کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ برادران وطن، اس ملک میں بسنے والے لوگ، ان کی اکثریت آج بھی ان کی اکثریت آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، آپ کی طرف متوجہ ہے۔ اگر آپ ان کے ساتھ حسن معاملہ کریں گے، حسن معاشرت کریں گے، اسلامی اصولوں کے مطابق معاملہ کریں گے، حالات کو بدلنے میں دیر نہیں لگے گی۔ یہ میرا تجربہ ہے کہ اگر مسکرا کر اچھے اخلاق سے بات چیت کری جائے تو وہ سکندر سے کسی نے پوچھا تھا تم نے دنیا کو کیسے فتح کیا؟ سکندر سے کسی نے پوچھا تھا تم نے دنیا کو کیسے فتح کیا؟ تو سکندر نے جانتے کیا جواب دیا؟ سکندر نے یہ نہیں کہا میں نے دشمنوں کو مار کے فتح کیا، اس نے کہا میں نے کسی کو اپنا دشمن رہنے نہیں، میں نے کسی کو اپنا دشمن رہنے نہیں۔ اسلام دعوتی بس ہے،
ہم سب کی ذمہ داری ہے دعوت پہنچانا، اور دعوت کا میدان تیار کرنے کے لیے پہلی چیز ہوتی ہے نفرت کی کھائی کو پاٹنا۔ جب تک نفرت رہے گی تب تک دعوت سننے کے حالات بھی پیدا نہیں ہوتے سامنے والے۔ تو نفرت کو ختم کرنا کسی اور کے مفاد میں نہیں ہے، بلکہ اللہ کی وحدانیت کے پیغام کو عام کرنے کے مفاد میں پہلی اور بنیادی چیز ہے کہ نفرت کی کھائی کو مٹایا جائے۔ آپ کا دشمن نفرت کی کھائی کو، خلیج کو گہرا کرنا چاہتا ہے، آپ کو، آپ کے اور عام انسانوں کے بیچ میں دیوار کھڑا کر رہا ہے، اس دیوار کو گرانا ہے، اس نفرت کی کھائی کو کاٹنا ہے۔ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم نے اس کو ادا نہیں کیا تو ہم مسئول ہیں۔ بزرگان محترم، ایک بار پھر اس اجلاس کو، اجلاس میں شریک لوگوں کو، ذمہ داروں کو، حصہ لینے والوں کو، سب کو مبارکباد دیتا ہوں، اور یہ امید کرتا ہوں کہ آنے والے حضرات، شریک ہونے والے لوگ، ہم سب لوگ، اللہ تعالی ہمارے سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائیں گے، اور ہم سب کو جو کام کرنے والے ساتھی ہیں، ہمارے یہاں موجود ہیں، علماء ہیں، ذمہ داران ہیں، اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ادارے کو مزید ترقیات سے نوازے۔ اگلی نسلوں کے بعد، اگلی نسلوں کے سامنے پھر 100 سال کے بعد ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں، بات کر رہے ہوں۔ ہم لوگ چلے جائیں گے لیکن لوگ رہیں گے انشاءاللہ۔ اداروں کی عمر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ادارے سے کام لیں گے، آگے بڑھے گا انشاءاللہ، اور ادارے کے جو فضلاء ہیں، جو اب مختلف میدانوں میں کام کر رہے ہیں، مختلف علاقوں میں کام کر رہے ہیں، وہ اس ادارے کے فیض یافتہ ہیں۔ ان کی ذمہ داری ہے وہ اپنے فرائض کی ادائیگی سے اس ادارے کے وقار کو بلند کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اسلام کی بلندی میں کام کرنے کی، بلندی کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حضرات گرامی، ابھی آپ کے سامنے جمعیت علماء ہند کے قائد اعظم حضرت مولانا سید محمود مدنی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی پرمغز خطاب اور بیان ہو رہا تھا، اور آپ نہایت دل جمعی کے ساتھ سماعت فرما رہے تھے۔ آپ کے اس دل جمعی کو اور اطمینان سکون کو ملحوظ رکھنے پر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ہی یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ اطمینان و سکون کے ساتھ اسی طرح بیٹھے رہیں۔ آئیے مزید